جویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث کا نکاح حضرت رویہ ہو گئی. یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث کی بہن تھی. تو حسن جب 7 ذوالقعدہ میں عمرہ قضا سے فارغ ہوئے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی اور مکہ سے 9 در مقام شرف میں انہیں رخصت کرایا. 61 ہجری اور کہا جاتا ہے کہ 63 میں، ایک روایت میں 61 اور دوسرے میں 63 یہ میں ان کی وفات ہوئی اور وہی جہاں پہ ان کی وفات ہوئی وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. ان کی قبر کی جگہ آج بھی وہاں معروف ہے، یعنی ابھی بھی اگر کوئی جگہ کوئی وہاں پہ جائے ان کی قبر ابھی بھی پہچان سکتا ہے. اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے ہوئی. یہ عبید اللہ بنت جحش کے عقد میں تھی اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی، یعنی ظلم اس کے ساتھ حبشہ کی ہجرت بھی کی گئی تھی. لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لی اور پھر وہی انتقال کر گیا. جب وہ انتقال کر گیا مگر ام حبیبہ اپنے دین اور اپنے ہجرت پر قائم رہی. جب رسول اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ کا نکاح کر دے. اس نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ کا نکاح کر دیا اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کے بعد ان کی رخصتی کرائی. ایک روایت میں 43 دوسرے میں 44 یا 50 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ اس کا نمبر تھا. ان کے پہلے شوہر حنیس بن خزافہ صحابی تھے جو بدر اور احد کے درمیان عرصہ میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئی. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. شادی کا یہ واقعہ 3 ہجری کا ہے. شعبان 45 ہجری میں 60 سال کی عمر میں مدینہ کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ان کو مدفون کر دیا گیا. باقی دوسری سلائیڈ میں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابی بکر کی شادی ہوئی. یہ بکر کی بیٹی تھی اور کم عمر تھی. ان سے رسول اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس ماہ شوال میں شادی کی، یعنی حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کر لی تھی اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے. اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی. پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا. جب رخصت کیا گیا اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر 9 برس تھی. جب ان کے ساتھ صرف عقد نکاح پایا گیا تو اس کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ باقرہ تھی. ان کے علاوہ کسی اور باقرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی. بے شک اس میں سے کوئی شک نہیں. اکثر صحابہ ان سے پوچھتے تھے مسائل. عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے تمام کانوں پر سرید کی فضیلت. 17 شعبان 57 ہجری یا 58 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہو گئی. حضرت زینب بن جحش یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی. ان کی شادی پہلے حضرت بن حارثہ سے ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا. لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی. خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی: فلما قضى زید منا وطرا زوجناک. جب زید نے ان سے اپنی ضرورت ختم کر لی تو ہم نے انہیں آپ کی زوجیت میں دے دیا. انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئی جن میں متبنہ لپالہ کی قضیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا. اور زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 5 ذوالقعدہ میں اور بعض روایت میں 4 ہجری میں ہوئی. یہ سب عورتوں سے بڑھ کر عبادت گزار اور صدقہ کرنے والی خاتون تھی. 20 ہجری میں وفات پائی اور
جب وفات پائی ان کی عمر کتنی تھی؟ 53 سال تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد امہات المومنین میں پہلی بیوی ہے جن کا انتقال ہوا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلی بیوی جو وفات ہوئی وہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. پہلے سلائیڈ میں جتنی بھی تفصیل ہو گئی ان کی ٹوٹل تعداد جو ہمیں ملتی ہے 11 بیویاں تھی. پہلی بھی میں نے بتایا کہ ان میں سے 2 حضرت خدیجہ اور حضرت زینب ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوئی تھی. باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب کے سب وفات پا گئے تھے. تو بعض روایت میں 2 اور بیویوں کی بھی روایت ملتی ہے لیکن اکثر جو راجح قول ہے وہ 11 کی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کے ساتھ بھی عقد کیا تھا یا نہیں یہ معاملہ بھی ہے. اکثر روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لونڈیوں کے ساتھ عقد کیا تھا. اس میں سے ایک تھا ماریہ قبطیہ اور دوسرا تھا ریحانہ بنت زید. تو ماریہ قبطیہ مصر کے یعنی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ابراہیم نصیب ہوا. یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم عطا کیا ماریہ قبطیہ کے بطن سے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں اس کا غم اور دکھ دے گا. یعنی بچپن میں ابراہیم وفات پا گیا. 28 یا 29 شوال مطابق 27 جنوری 632 کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے. یعنی ابراہیم انتقال کر گئے. دوسری لونڈی نہیں ابراہیم نہیں 632 میں ماریہ قبطیہ انتقال کر گئی. یہ تو بچپن میں بھی وفات ہوا تھا. دوسری لونڈی ریحانہ بنت زید تھی جو یہود کے قبیلہ بن نذیر یا بنی قریظہ یعنی اس میں سے اختلاف ہے. بعض لوگ روایت میں ملتا ہے کہ بنو نذیر کی قبیلے سے تھا اور بعض میں بنی قریظہ کا نام بھی آتا ہے لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ بنی قریظہ کے قبیلے میں سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ وسلم کی زیر دست تھی. ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے پھر ان کے ساتھ اور شادی کرتی. لیکن ابن القیم جو مورخ ہیں محقق ہے ان کے مطابق کہتے ہیں کہ پہلا راجح قول ہے. یعنی پہلا قول راجح یعنی وہ لونڈی تھی. ابو عبیدہ نے ان 2 لونڈیوں کے علاوہ مزید 2 لونڈیوں کا ذکر بھی کیا ہے. ایک کا نام جمیلہ اور دوسرے کا نام حضرت معلوم نہیں وہ تو حضرت زینب بن جحش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کی تھی. لیکن اکثر راجح اقوال میں صرف یہ 2 ماریہ قبطیہ اور ریحانہ بنت زید لونڈیاں ہی ملتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج مطہرات اور اس کے عقد والے جن کے بیووں کی زمین کی عقد ہوئی تھی ان کی تفسیر ان کی وفات ان کے ساتھ عقد نکاح اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سب کی سب تفصیل میں نے بیان کر دی. انشاءاللہ امید ہے آپ سب اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں یاد کرنے اور اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.